جان جسٹینانی کی بحریہ، جو کئی جہازوں اور سینکڑوں کشتیوں پر مشتمل تھی، ایک کثیر فوج لے کر آبنائے کے شمالی دہانے میں داخل ہوئی۔ بحریہ کے سب سے اگلے جہاز پر صلیبی پرچم نصب تھا۔ جہازوں میں سوار سپاہی اپنے اپنے جہازوں کے عرشے پر آ گئے اور دور سے قسطنطنیہ کا نظارہ کرنے لگے۔ ان سے 3 میل کی مسافت پر قسطنطنیہ تھا اور قسطنطنیہ کے ایک پہلو میں گولڈن ہارن تھی۔ آبنائے باسفورس کا دوسرا یعنی جنوبی سرا مسلمانوں کے قبضے میں تھا، جو قسطنطنیہ سے 5 میل دور تھا۔ جان جسٹینانی کے جہاز وسیلے شہر کے ساتھ گھومتے ہوئے گولڈن ہارن کی جانب نکل آئے۔ گولڈن ہارن کی آہنی زنجیر ڈھیلی کر دی گئی اور بہت سے اہم جہاز اور کشتیاں گولڈن ہارن کے اندر داخل ہو کر شہر کی گودیوں سے آ لگیں۔ جسٹینانی کے باقی جہاز گولڈن ہارن سے باہر ہی آبنائے کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئے۔ جس جگہ کو جسٹینانی کے باقی جہازوں نے لنگر انداز ہونے کے لیے منتخب کیا تھا، یہ دراصل مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی گودیاں تھیں، جہاں دن بھر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بعد باسفورس کے مچھیرے اپنی کشتیاں کھڑی کرتے۔ مچھیروں کے بچے ساحل پر ہی کھیل رہے تھے کہ جنگی جہازوں کو دیکھ کر سہم گئے اور بستی کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نارمن، جو عیسائی بحریہ کے اس حصے کا کپتان تھا، اپنے جہاز کے عرشے سے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نارمن جنیوا کا ایک ماہر بحری سپہ سالار تھا۔ یہ در حقیقت ایک بحری قزاق تھا جسے جسٹینانی نے بھاری رشوت دے کر اپنے لشکر میں شامل کیا۔ اس کی زندگی کے 40 سال سمندر کے پانیوں میں گزرے تھے اور اس کے چہرے پر موجود زخموں کے نشان اس بات کے گواہ تھے کہ نارمن کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ یہ جب بحری قزاق تھا تو اس کی سفاکی دور دور تک مشہور تھی۔ نارمن جس قدر اپنی بہادری اور شمشیر بازی میں مشہور تھا، اس سے کہیں زیادہ اپنی وحشت اور درندگی کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ نارمن کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا اور آئے روز نئی سے نئی لڑکی اپنے بستر پر طلب کرتا۔ نارمن نے مچھیروں کی بستی کو دیکھا تو جہازوں کو لنگر انداز کر کے ساحل پر خیمے لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا علاقہ تھا اور مسلمانوں کی کشتیاں دن میں کئی مرتبہ اس طرف آ کر مچھیروں کی بستی تک چکر لگا جاتی تھیں۔ آج جب نارمن کے جہاز یہاں لنگر انداز ہوئے تو گشت پر موجود مسلمانوں کی 2 کشتیاں تیزی سے اپنے سالار کو اطلاع دینے کے لیے الٹے قدموں بھاگی۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ رومیلی حصار کے برجوں پر اوربان کی بنائی ہوئی توپیں چڑھائی جا چکی تھیں۔ کپتان عباس رومیلی حصار میں ہی موجود تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ جنیوا کے جہاز نزدیک پہنچ چکے ہیں تو اس نے ان جہازوں کو مزید آگے آنے سے روکنے کے لیے اپنی بحریہ کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ادھر قلعے پر موجود توپوں کے رخ بھی شمال کی جانب کر دیے گئے۔ اب کپتان عباس کی شریانوں میں ولولہ اور جوش و جذبہ خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ عباس نے اپنی گشت والی کشتیوں کو حکم دیا کہ وہ عیسائی جہازوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں۔ جسٹینانی کا استقبال کرنے کے لیے شہنشاہ خود گولڈن ہارن کی بندرگاہ تک آیا تھا۔ جسٹینانی کی کمک دیکھ کر ساحل پر موجود یونانی سپاہیوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے خوشی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ لیکن شہنشاہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ جسٹینانی آ تو گیا تھا، لیکن جنگی کمک شہنشاہ کی توقع سے بہت کم تھی۔ پھر بھی شہنشاہ نے پرتپاک انداز میں جنیبی فوج کا استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں شاہی محل کے اندر رات کا جشن منعقد کیا۔ شاہی محل میں رات گئے تک شراب کے جام لڑائے گئے اور شباب و کباب کا اہتمام کیا گیا۔ جسٹینانی کی کم فوج دیکھ کر قسطنطین اس قدر مضطرب ہوا کہ اگلے روز ان تمام ممالک کی طرف دوہرے قاصد دوڑا دیے جہاں جہاں اس کے سفیر امداد کی درخواست لے کر پہلے سے گئے ہوئے تھے۔ ان میں اسپین کے شمالی صوبے ایراگون اور فستلہ کے علاوہ مغربی یورپ کے دیگر کئی ایک ممالک تھے۔ جب سے عثمانی بحریہ نے بحر اسود کا راستہ بند کیا تھا، شہنشاہ کا تمام تر رابطہ شمالی یورپ کے ساتھ کٹ چکا تھا۔ شمالی یورپ میں بلغاریہ، یوکرائن، چیکوسلوواکیہ اور جرمنی کے بعض علاقے شامل تھے۔ شہنشاہ کو رہ کر یہی خیال ستاتا تھا کہ قسطنطنیہ اس کے ہاتھوں سے نکل ہی نہ جائے۔ قسطنطین اگرچہ اپنے سابق حکمرانوں سے بہتر تھا، بہادر، جنگجو اور کلیساؤں کے اتحاد کا حامی تھا، لیکن اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ سلطان محمد خان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ پھر بھی شہنشاہ نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک قسطنطنیہ کی حفاظت کرے گا۔ جان جسٹینانی کے جشن سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ نے فصیل شہر کا طوفانی دورہ کیا اور فصیل کے مختلف مقامات کی از خود اپنی نگرانی میں تعمیر شروع کروائی۔ کیسر نے کلیساؤں کی صلح تو کروا دی تھی، لیکن فی الحقیقت اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ رومی اور یونانی کلیسا کے مابین اس قدر اختلافات تھے کہ ان کا اتحاد اب ممکن نہ رہا تھا۔ مجلس کے روز دونوں کلیساؤں کے پادری آپس میں بری طرح لڑ پڑے تھے۔
سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹارس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ کارڈنل کی ٹوپی کے مقابلے میں یہاں ترکوں کے امامے دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجلس کے روز خود یونانی کلیسا کے مذہبی پیشوا دو جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت شہنشاہ کی طرفدار تھی جو چاہتے تھے کہ کلیسائے روما کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور پوپ انہیں مدد فراہم کرے۔ دوسری وہ جماعت تھی جو ان سنگین حالات میں بھی کلیسائے روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھی۔ دوسری جماعت پہلی جماعت سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی امداد دینے سے انکار کر دیا، اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی محافظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی بہت زیادہ تھی، لیکن متعصب یونانی کلیسا کے صرف 6000 سپاہیوں نے بادل نخواستہ اپنی خدمات پیش کی۔ سپہ سالار نوٹارس بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ کیسر کو قسطنطنیہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ جلد ہی اسے ایک خوشخبری ملی کہ اٹلی اور اسپین کے بہادر دستے قسطنطین کی مدد کو پہنچنے والے ہیں، اور پھر جس روز کٹالونیا اور اراگون کے فوجی دستے گولڈن ہارن کے ساحل سے آ لگے تو کیسر روم کے تمام حوصلے جوان ہو گئے۔ اس کے بدن میں پارا بھر گیا اور وہ سلطان محمد خان کو سبق سکھانے کے منصوبے بنانے لگا۔ مشرقی اور مغربی یورپ کے عیسائی عوام مذہبی جوش و خروش کے ساتھ قسطنطنیہ میں اکٹھے ہو گئے، لیکن عیسائی حکومتیں خصوصاً فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ نے اس موقع پر کیسر کی کوئی مدد نہ کی اور ایسی بے حسی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ پوری مسیحی تاریخ حیرت زدہ رہ گئی۔ دراصل گزشتہ 2-4 صدیوں میں مسلمانوں نے بڑے بڑے صلیبی اتحادوں کو دندان شکست دے کر کچھ ایسا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب یورپی حکمران مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کیا۔ وہ ہر بار متحد ہو کر آئے اور ہر بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ ہر بار مسیحی اتحاد کا شیرازہ بند کر منتشر ہوا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ یورپی حکومتیں اس قسم کے مزید کسی تجربے کے لیے تیار نہ تھیں۔ کیسر نے کلیساؤں کا اتحاد بھی کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماضی جیسا صلیبی اتحاد تشکیل دینے میں ناکام ہوا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 24 اپریل 1452 عیسوی کے روز شروع ہونے والا رومیلی حصار 28 اگست 1452 عیسوی کو مکمل بھی ہو گیا۔ شہنشاہ کے جاسوس جب اس کے پاس رومیلی حصار کے مکمل ہونے کی اطلاع لے کر پہنچے تو وہ مسلمان معماروں کی تیزی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب گویا جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ درندہ صفت نارمن کے جہاز آبنائے باسفورس کے شمالی حصے میں اور عثمانی بحریہ کے جہاز جنوبی حصے میں دندناتے پھر رہے تھے۔ کبھی کبھار یہ آمنے سامنے بھی آ جاتے اور ایک دوسرے پر جلتے ہوئے تیر اور چھوٹی توپوں کی مدد سے گولہ باری بھی کرتے۔ نارمن کا ذاتی پڑاؤ مچھیروں کی بستی کے نزدیک ہی تھا۔ مچھیرے جو خود بھی یونانی عیسائی تھے اپنے لشکر کی خدمت بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ باکو کا تو سارا دن ہی اس بحری چھاونی میں گزرتا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال اب بھی اس کے ماتھے پر گرے رہتے۔ وہ لنگڑاتا ہوا چلتا اور رومی سپاہیوں سے عمدہ شراب ملنے کے لالچ میں دن بھر ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہتا۔ اب تو نارمن کے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی شناسائی پیدا ہو چکی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ سردیوں کا آغاز ہوا تو نارمن کی کارروائیوں میں کمی آ گئی۔ یہ چٹانی علاقہ تھا اور کوہ بلکان کی ٹھنڈی ہوائیں جن میں تیر کی سی تیزی تھی رومی سپاہیوں کا خون سرد کرنے لگیں۔ بحیرہ روم میں شب و روز گزارنے والے یہ سپاہی بحر اسود کی سرد ہواؤں سے ناآشنا تھے۔ نارمن کا زیادہ تر وقت ساحل پر ہی گزرنے لگا۔ ایک شام غروب آفتاب سے کافی دیر پہلے آسمان پر کالی گٹھائیں جمع ہونی شروع ہو گئیں۔ شمالی ہوائیں چٹانوں کو بھی ٹھٹھرائے دیے جا رہی تھیں۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ تھوڑی تھوڑی بونداں باندی شروع ہوئی تو نارمن اپنے خیمے کی طرف بھاگا۔ آج اس کا من پسند موسم تھا اور شراب خیمے میں پڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر کڑکتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور مکروہ انداز میں ہنس دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شباب سے لطف اندوز ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ خیمے میں پہنچ کر نارمن نے عمدہ شراب کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ کچھ ہی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ نارمن کا ذہن مسلسل کسی جوان جسم کے لمس پر لگا ہوا تھا۔ اس کا ایک سپاہی تشتری میں بھیڑ کی بھنی ہوئی ران لے کر حاضر ہوا تو نارمن نے اس سے کہا، ارے یہ باکو مچھیرا کہاں مر گیا؟ یہ بھنی ہوئی ران یہاں رکھ دو اور باکو مچھیرے کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ نارمن شرابیوں جیسے لہجے میں بولا۔ سپاہی الٹے قدموں خیمے سے باہر کی طرف بھاگا اور نارمن نے بھیڑ کی بھنی ہوئی ران اٹھا لی۔ اس کے منہ سے شراب کے بھبکے آ رہے تھے۔ باہر زمستان کی سرد ہوا اور باسفورس کے ساحل کو جل تھل کرتی بارش ماحول کو ہیبت ناک بنانے کے لیے کافی تھی۔
کیونکہ رات شروع ہو چکی تھی اور ان مشعلوں کے سوا جو خیموں کے اندر روشن تھی ہر طرف تیزی سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ باکو مشیرا آج جلد ہی گھر لوٹ گیا تھا، لیکن نارمن کے سپاہیوں نے اسے اس کی تاریک کوٹڑی سے اس غضب کی سردی میں باہر نکالا اور شراب میں بدمست نارمن کے سامنے حاضر کر دیا۔ باکو سردی سے کانپ رہا تھا یا نارمن کے خوف سے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نارمن نے باکو کو دیکھا اور اپنے پاس رکھی بوتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو، اسے اٹھاؤ اور منہ سے لگا لو، تمہاری سردی ابھی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھو، تم جیسے گھٹیا آدمی کو نارمن اپنی بوتل پیش کر رہا ہے، دیر مت کرو ورنہ ہم غصے میں آ جائیں گے۔ نارمن کی دھمکی تو اپنی جگہ پر تھی، باکو کے لیے عمدہ شراب کی ایک بوتل کا مل جانا قیمتی خزانے کا مل جانا تھا۔ باکو بک سے گدھ کی طرح چپٹا اور جرمن کی اس عمدہ شراب کو تیزی کے ساتھ اپنے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں باکو کی پلکیں بھاری ہو گئیں اور وہ ہر پریشانی کو بھول کر جل تھل کرتے موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اتنے میں اسے نارمن کی آواز سنائی دی، کیا تمہاری بستی میں کوئی لڑکی نہیں ہے جو ہمارے کام آ سکے، جو ہماری خدمت کر سکے؟ ہم مچھلی نہیں کھائیں گے، مچھلی پکڑنے والی مچھیرن کو کھائیں گے۔ جاؤ، ہمارے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی بستی کی کسی جوانی کو اٹھا کر ہمارے خیمے میں لے آؤ۔ اتنی یخ بستہ اور لمبی رات اور گھر سے دوری، تم جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جسٹینانی کی فوج کے سالار ہیں، سپہ سالار نارمن۔ باکو کی آنکھیں شراب سے بوجھل تھیں اور دماغ معاف تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر نوجوان لڑکی کا ذکر سنا تو اس کے تن بدن میں لذت کی لہر دوڑ گئی۔ یکلخت اس کا ذہن نوجوان راہب کی محبوبہ روزی پر جا کر اٹک گیا۔ وہ شیطانیت سے بھرے لہجے میں مسکرایا اور نارمن کی خدمت میں عرض کی، عظیم سالار، آپ بے فکر ہو جائیں، میں مچھیروں کی بستی کا ایک ایسا نگینہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کو گزشتہ زندگی کی ہر حسین لڑکی بھول جائے گی۔ محترم سالار، وہ ہماری بستی کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ آپ میرے ہمراہ چند سپاہی بھیج دیجیے، میں ابھی اسے اٹھا کر لے آتا ہوں۔ آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور زمستان کی یخ بستہ ہوائیں پتے پتے کا کلیجہ لرزا رہی تھیں۔ جس وقت جنیبی سپاہیوں کا شیطانی دستہ باکو کے ہمراہ روزی کے مقدر پر بجلیاں گرانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے پرشور آواز کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔